بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اویس علی ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، اویس علی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے خاموش کیمیائی لڑائی والی فضاؤں میں سانس لیتے پاکستانی۔ دوستو، آپ کیمیائی جنگ کا سن کر خاصے حیران ہوئے ہوں گے، لیکن اگر آپ پاکستان کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی یعنی کہ پولوشن کے بارے میں معلوم کریں گے تو آپ میری خاموش کیمیائی جنگ والی بات کی ضرور تصدیق کریں گے۔ پاکستان میں فضائی آلودگی کیمیائی جنگ کے برابر کے خطرے کی حدوں کو چھونے کے قریب ہے۔ فضائی آلودگی آج کی دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ دنیا تو اس خطرے کو کب کی محسوس کر کے اس افریت کے خلاف نبرد آزما ہے، لیکن پاکستان میں ابھی تک فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ جب ہوا میں آلودگی کا تناسب زیادہ ہو تو یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ فضائی آلودگی زمین سے اٹھنے والی دھول، دھاتوں، راکھ، ڈیزل ایندھن اور کیمیکل سے بنا ٹھوس اور مائع ذرات کا مجموعہ ہے۔ فضائی آلودگی کے لیے ایک اصطلاح پارٹیکولیٹ میٹر استعمال کی جاتی ہے۔ پی ایم پارٹیکولیٹ میٹر کا مخفف ہے۔ اس کے قابل ذکر اجزاء میں سلفیٹ، نائٹریٹ، امونیا، سوڈیم کلورائڈ، بلیک کاربن، معدنی دھول اور پانی شامل ہیں۔ پارٹیکولیٹ میٹر دراصل وہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو زمین پر ہونے والے مختلف معاملات کی وجہ سے بن کر ہوا میں مل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے ذرے سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل ہو کر خطرناک بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ فضائی آلودگی سے پیدا شدہ بیماریوں میں ناک، کان، گلے اور آنکھوں کے خطرناک امراض کے علاوہ دمہ، پھیپھڑوں کا کینسر اور دل کے خطرناک امراض شامل ہیں۔ پارٹیکولیٹ میٹر کو سنگینی کے حساب سے دو قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے، PM10 اور PM2.5۔ PM10 ذروں کا سائز 2.5 سے 10 مائکرومیٹر کے درمیان ہے۔ یہ انسانی بال سے 25 سے 100 گنا پتلے ہیں۔ یہ انسانوں کے بالائی نظام تنفس جس میں ناک، منہ، گلے، نتنوں، نرخرے کے لیے انتہائی خطرناک بیماریوں کا موجب بنتے ہیں۔ یہ اپنے وزن کے حساب سے چند منٹ یا چند گھنٹے ہوا میں رہ کر 100 قدم سے 30 میل تک کا سفر طے کر سکتے ہیں۔ PM2.5 ذروں کا سائز 2 سے 2.5 مائکرونز ہے۔ مائکرون فاصلے کی پیمائش کا یونٹ ہے اور 1 انچ میں 25,000 مائکرونز ہوتے ہیں۔ یہ انسانی بال سے 100 گنا پتلے ہوتے ہیں۔ سائز میں اس قدر چھوٹے ہونے کی وجہ سے مائکروسکوپ کے بغیر انسانی آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ یہ وہ زہریلے نامیاتی مرکبات ہیں جو گاڑیوں اور مشینوں میں ڈیزل، پٹرول کے ایندھن بننے، گندگی کے ڈھیروں کو جلانے، دھول اور مختلف فیکٹریوں اور کارخانوں میں مختلف چیزیں بنانے کے لیے دھاتوں کی پروسیسنگ کی وجہ سے بن کر اڑتے ہیں اور ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ PM2.5 ذرات بہت ہلکے اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے آسانی سے پھیپھڑوں میں گہرائی تک چلے جاتے ہیں اور نظام تنفس اور دل کے لیے دیر بار نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ یہ ذرات انتہائی چھوٹے اور وزن میں بہت ہلکے ہونے کی وجہ سے کئی ہفتے تک ہوا میں موجود رہ کر کئی 100 میل کا طویل فاصلہ طے کرتے ہیں۔ PM یعنی کہ پارٹیکولیٹ میٹر کی مقدار ظاہر کرنے کے لیے علامت مائکروگرام پر کیوبک میٹر استعمال کی جاتی ہے۔ امریکہ کے محکمہ تحفظ ماحولیات EPA نے PM کی مقدار کے بارے میں ہیلتھ سٹینڈرڈ مرتب کیے ہیں۔ ہوا میں PM کی موجودگی 35 مائکروگرام تک انسانی صحت کے لیے قابل قبول ہے۔ اس سے زیادہ مقدار صحت کے لیے شدید تشویشناک اور نقصان دہ ہے۔ گھر سے باہر مختلف سرگرمیوں میں مصروف افراد، مثلاً کھیلتے ہوئے بچے، بڑے یا کام کرنے والے افراد جن کے اعضاء حرکت کر رہے ہوں، گھر کے اندر والے افراد کی نسبت زیادہ تیز اور گہری سانس لیتے ہیں، اس لیے زہریلی کیمیکلز کی زیادہ مقدار ان کے پھیپھڑوں میں پہنچ کر ان کو زیادہ متاثر کرتی ہے۔
جب فضا میں دھند سی نظر آئے اور عد نگاہ کم دکھائی دے تو سمجھ لیں PM 2.5 عد مقررہ سے زیادہ ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ لہذا فوری طور پر حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ فضائی آلودگی کے نقصانات سے بچاؤ کی تدابیر۔ گھر سے باہر اس وقت جائیں جب پولوشن کی مقدار کم ہو۔ اگر آپ گھر سے باہر ہیں اور پولوشن کی مقدار زیادہ ہے تو اپنے اوپر توجہ دیں۔ کھانسی محسوس کرنے یا گہری سانس لیتے ہوئے دقت اور درد، سینے میں اکڑن یا سانس کے ساتھ کھرکھراہٹ محسوس ہونے کی صورت میں جان لیں کہ یہ سب پولوشن کی وجہ سے ہے۔ فوری طور پر ماسک پہنیں اور گھر کے اندر چلے جائیں۔ بیرونی سرگرمیوں سے اجتناب کریں، گھر میں رہیں اور گھر کی کھڑکیاں بند رکھیں۔ فیس ماسک پہنیں، گھر کے اندر ایئر پیوریفائر چلائیں۔ بھارت میں فضائی آلودگی سے پیدا شدہ بیماریوں کی وجہ سے ہر نئے منٹ میں 5 لوگ لقمہ اجل بن رہے ہیں۔ پاکستان کے بیشتر علاقوں میں ٹریفک اور صنعتوں کا دھواں دھند کا باعث بن رہا ہے۔ دوستو، یہ دھند اس قدر خطرناک کیمیکلز کا مجموعہ ہے کہ جس طرح 2 ملکوں کے درمیان کیمیائی جنگ اس ملک کے باسیوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ ہماری ٹریفک اور ہماری صنعتیں ہمارے خلاف کیمیائی جنگ شروع کیے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارے FAO کے زیر اہتمام ایک حالیہ سروے کے مطابق پاکستان میں فضائی آلودگی پیدا کرنے میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کا حصہ 42%، انڈسٹریل سیکٹر کا حصہ 25%، جبکہ ایگریکلچر سیکٹر کا حصہ 20% ہے۔ انگلینڈ کے سب سے پرانے ہفتہ وار میڈیکل رسالے دی لانسیٹ کی 2015 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سالانہ کل اموات کا 22% فضائی آلودگی کی وجہ سے ہے، یعنی سالانہ 3,10,000 سے زائد افراد کی موت فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا شدہ بیماریوں کی وجہ سے ہے۔ فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے 2014 میں ورلڈ بینک نے تجاویز دی تھیں کہ پاکستان کو فوری طور پر ایک مربوط قسم کا ایئر کوالٹی کنٹرول نیٹ ورک قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اس معاملے پر کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں کراچی، پشاور، لاہور، کوئٹہ اور اسلام آباد میں 10 ایمبینٹ ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 3 موبائل یونٹ ہیں۔ پنجاب پروونشل انوائرمنٹ ایجنسی نے بھی لاہور میں 6 ایئر کوالٹی مانیٹرنگ یونٹس قائم کیے ہیں، لیکن یہ اقدامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پاکستان میں پولوشن کی مقدار کب کی ماحول کو مضر صحت بنانے کی حد کو چھو چکی ہے۔ پاکستان میں فوری طور پر فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہنگامی اقدامات کرنے اور لوگوں میں فضائی آلودگی کے مضر صحت ہونے کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پولوشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید درخت لگانے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں، بھٹوں اور فیکٹری کارخانوں کے مالکان کو زہریلا دھواں کنٹرول کرنے پر آمادہ کرنے کے ساتھ ساتھ تمام شہروں اور بڑی آبادی والے دیہی علاقوں میں مزید ایئر کوالٹی مانیٹرنگ اسٹیشن نصب کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، آنے والی ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے بڑے شہروں میں پولوشن کی مقدار بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ کس طرح آپ مختلف شہروں میں پولوشن کی مقدار براہ راست ملاحظہ کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کی طرح پولوشن کی بھی آنے والے دنوں کی فورکاسٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔